حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں، نہ اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور ہم کے اس 6 کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ امام فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے اور ماہ رمضان قرآن پڑھنے کی بہار ہے۔ میں گزارش کروں گی جناب محمد طہا صاحب سے کہ تلاوت قرآن سے اس بزم کا آغاز کریں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 163 سے 165 آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، وہ کشتیاں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں، ان سب میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہے. میں گزارش کروں گی جناب ارشد رضا نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے علم سے اس محفل میں کچھ نور بخشے جب تک مولانا صاحب باہر ہیں. آپ صلوات پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے. ایک درود پڑھ دیں جب تک آپ لوگ. جب تک آغا نہیں آ رہے ہیں میں بس کچھ روایتیں ہیں شب قدر سے ریلیٹڈ وہ آپ کی خدمت پیش کر دے رہا ہوں. ایک روایت ہے جس میں ہے کہ جس نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو پہچان لیا. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. شب قدر ہم پر مخفی یعنی ہڈن نہیں ہوتی. ملائکہ اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں. درود پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی اللہ محمد. ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی شب قدر کو پا لیا اور رات کو جاگ کر عبادت الہی کی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب قدر پر ایمان لاؤ وہ مخصوص ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 11 اماموں سے جو ان کے بعد ان کی اولاد سے ہوں گے. روایت میں آیا کہ ماہ رمضان کی 23ویں یعنی آج کی رات شب قدر ہونے کا بہت ہی زیادہ قوی احتمال پایا جاتا ہے. امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے نام پہ درود پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. وہ جو شب قدر میں غسل کرتا ہے اور رات میں عبادت کرتے ہوئے جاگتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں شب قدر میں عمل صالح یعنی نیک عمال کرنا بہتر ہے ان 1000 مہینوں میں نیک عمل کرنے سے جن میں شب قدر نہ ہو. تو آج کی رات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمیں عبادت میں گزارنی ہے. ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے ان کے نام پہ درود پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جو آگے بڑھ کر لوگوں میں صلح کروائے تو اس کے لوٹنے تک فرشتے اس پر سلام بھیجیں گے اور اسے شب قدر کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں امام کاظم علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی شب قدر میں غسل کرتا ہے اور طلوع فجر تک جاگ کر عبادت کرتا رہتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں ان کے نام پہ درود پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں توراۃ ماہ رمضان کی 6 کو نازل ہوئی. انجیل اس مہینے کی 12 کو, زبور اس ماہ کی 18 کو اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا. آپ لوگ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ. آقا کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ لوگ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اللہم عجل لولیک الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے درس میں۔ کچھ سوالات ہیں، پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اسی کے سائے میں انشاءاللہ آج کے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا شروع جہان بینی ہے اور ایک مادی جہان بینی ہے۔ ان دونوں کا فرق تھوڑا سا اور آج واضح کریں گے تاکہ اس کو سمجھیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ اور پھر جب ہم آ کے اسٹارٹ کریں گے تو دونوں کو تو ایک ساتھ اسٹارٹ نہیں کر سکتے، کسی ایک کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہوگی۔ تو الہی جہان بینی سے شروع کریں گے اور اس میں انشاءاللہ پروف کریں گے کہ کیوں ہماری گفتگو الہی جہان بینی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آ کے یہ دیکھیں گے کہ الہی جہان بینی کو سمجھنے کے لیے سورس ہمارے پاس کیا کیا ہے، اس سورس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور پھر چلیں گے خدا شناسی سے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہماری بات شروع ہوگی کہ خدا شناسی کا کیا معنی ہے اور خدا کے وجود کے اوپر کیا کیا دلائل ہیں۔ تو اصل خدا شناسی کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے، جس کو کہا جاتا ہے الہی جہان بینی، یعنی اس کائنات میں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کے سائے میں باقی باتوں کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ کا آج کا درس بھی مرضی پروردگار کے مطابق ہو، بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پہلے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر میں چاہ رہا ہوں ہم ریپیٹ کریں الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی کے فرق کو، اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ دیکھیے، اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پوری دنیا میں ہر انسان کا بیس یہی ہے، عقائد کا بیس یہی ہے، اس کی جہان بینی، انسان کا عقیدہ، اس کے ورلڈ ویو کو کہا جاتا ہے۔ کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، اور یہیں سے انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ انسان عمل کی وجہ سے بعد میں الگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو عمل سیم ہوتا ہے دو لوگوں کا، دونوں پانی پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے پانی پلانے میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ الگ ہوتا ہے۔ دونوں فقیری مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے فقیر کی مدد کرنے میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک کا عقیدہ کچھ ہے، دوسرے کا عقیدہ کچھ ہے، ایک کا مقصد کچھ ہے، دوسرے کا مقصد کچھ ہے۔ یہ جو ہمارے علماء اصول دین کے اوپر اتنی تاکید کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے، تو اسے سمجھنا ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا آپ کے سامنے، دو طرح کی ہمارے پاس جہان بینی ہے، البتہ اس کے اور سے بہت سے شعبے ہیں، فی الحال اس میں نہیں جانا ہے، تفصیلی بحث کا ٹائم بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا عام باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عمومی طور کے اوپر، کلی طور پر دو طرح کی جہان بینی ہمارے سامنے ہوتی ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
سب کو آپ کسی ایک کالم میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. یا یہ اللہ کو مانتا ہے یا یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے. مانتا ہے تو الہی جہان بینی میں آ جائے گا، نہیں مانتا ہے تو مادی جہان بینی میں آ جائے گا. ٹھیک، اب اس کو یہیں پہ رکیے. ایک سلسلہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی سورس آف نالج کے بارے میں، کہ ہمارے کئی سورس آف نالج ہیں، جس میں سے کل بھی سوال آیا تھا کہ سینس اور عقل کا کیا فرق ہے، اور اسی کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے. سینس اور عقل، کیونکہ باقی جتنے بھی سورس تھے وہ اتنے زیادہ مفید نہیں تھے. جیسے علم خیالی تھا، وہ بھی پلٹتا تھا سینس کی طرف. علم حضوری، علم وحی اور الہام، یہ ساری قسمیں الگ کی تھیں. تو انہی دو کو لے کے بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو یہ ہمارا سورس آف نالج. یہ تین چیزوں کے اوپر غور کریے، اور اس پہ کم غور کیا جاتا ہے. اوپر سے دیکھیے، انسان کا عمل ٹکا ہوا ہے اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر. اس کی آئیڈیالوجی ٹکی ہوئی ہے اس کے ورڈ ویو اور اس کی جہان بینی کے اوپر، اور یہ ٹکا ہوا ہے اس کے سورس آف نالج کے اوپر. ٹھیک، یہ ایک پیٹرن ہے. اب اسی کے سائے میں ہم آ کے دیکھیں کہ کس طرف زندگی کامیاب ہے. دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی کیا ہو؟ کامیاب. اس کی زندگی کی کامیابی اس کے عمل پہ ٹکی ہوئی ہے. بغیر عمل کے زندگی کامیاب ہونے والی نہیں. سو کے تو نہیں ہوگی نا. تو انسان کو عمل کرنا ہے. اب اس سے پوچھا جائے تمہارے عمل کا بیس کیا ہے؟ اس کے عمل کا بیس کیا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی ہے. اس کی آئیڈیالوجی کا بیس کیا ہے؟ اس کا ورڈ ویو ہے. اور اس کا بیس اس کا سورس آف نالج ہے. تو اسٹارٹنگ کہاں سے ہونا چاہیے؟ سورس آف نالج سے ہونا چاہیے نا. اب دونوں پیٹرن میں آ کے دیکھتے ہیں کیا فرق آتا ہے. اگر ہم مادی جہان بینی کو لے کے چلیں گے تو یہ سلسلہ جو ادھر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ کیسے بنے گا؟ اور اگر الہی جہان بینی کو لے کے چلیں گے تو یہ سلسلہ کیسے بنے گا؟ کیا فرق آئے گا دونوں میں؟ دونوں کے فرق کے اوپر غور کیجیے گا. دیکھیے، اگر ہم مادی جہان بینی کو لے کے چلتے ہیں تو ہمارا سورس آف نالج بنے گا سینس، اور پھر ہماری جہان بینی ہوگی مادی، اور اس مادی جہان بینی کی آئیڈیالوجی میں نکلے گا اللہ کا انکار، اور پھر اس میں عبادت کا کوئی معنی نہیں رہے گا. کیونکہ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے نا. تو جب اللہ ہی نہیں ہے تو عبادت کا کیا معنی ہے پھر؟ لیکن اگر ہم آتے ہیں الہی جہان بینی پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پھر معاملہ بالکل چینج ہو جائے گا. پھر ہمارا سورس آف نالج ہوگا عقل، پھر ہماری جہان بینی ہوگی الہی. اس الہی جہان بینی میں کی آئیڈیالوجی میں اللہ ایک مقام رکھتا ہے، بلکہ اہم ترین مقام اللہ کا ہے. اور پھر اس میں عبادت کا بھی معنی ہوگا. تو غور کیا آپ نے، کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ فرق کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ ہمارے سورس آف نالج سے نکل رہا ہے، جس پہ ہم غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کسی پہ غور نہیں ہے. ابھی سے عادت کیجئے عقل کو استعمال کرنے کی. عقل کو استعمال کرنے کے راستے سیکھیے. دعا کیجئے انشاءاللہ. کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کورس لکھا جائے نیچرل وے آف تھنکنگ، تاکہ ہمارے جوان سیکھیں سوچا کیسے جاتا ہے. ایک آدھ نشانی اس کی جو اسٹیپ تھے تھنکنگ کے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. البتہ صرف وہی نہیں ہے، بہت سی گفتگو ہے، بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنا چاہیے. خیر فی الحال اتنا ہی، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جیسا ہمارا سورس ہوگا ویسے ہی ہم لاسٹ تک کے جائیں گے. اس لیے ہر بات پہ غور کیا کیجیے، چاہے وہ بات چھوٹی ہو چاہے وہ بات بڑی ہو.
کبھی کبھی ہم چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت عظیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، آپ نے اپنی نیت کے اوپر غور نہیں کیا، پورے مہینے روزے رکھ ڈالے، کیا ہوگا؟ مثلا آپ کا 1 سال کے بعد آپ نے اپنا حساب کتاب کیا اپنی تجارت کا، پتہ چلا بھیا 1 کروڑ روپیہ بچا ہے، ٹھیک، تو اس میں کتنا خمس نکالنا ہے؟ 1 کروڑ اگر بچ گیا تو کتنا خمس نکلے گا؟ بے ہوش نہ ہوئیے، کوئی زیادہ نہیں ہے، 20 لاکھ خمس نکلے گا. آپ نے 20 لاکھ خمس نکالا اور لے جا کے فقیر کو دے بھی دیا سب کچھ، لیکن آپ نے نیت نہیں کی قربتاً اللہ. کیا کرنا پڑے گا پھر؟ یہ بیکار، کیونکہ خمس ہے عبادت، اور عبادت بغیر قربت الہی کے، یہ جو لوگ بہت سے سوچتے ہیں نا کہ ہم نے فقیر کو دے دیا خمس ہو گیا، بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا 1000 روپیہ خمس نکل رہا ہے لیکن آپ نے 1 لاکھ روپے فقیر کو دے دیے تو یہ اس 1000 کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس 1000 میں آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں خمس دے رہا ہوں قربتاً اللہ. اگزامپل پہ غور کریے، کوئی ایک انسان آئے یہاں کھڑے ہو کے قبلہ رخ پورا صحیح سے وضو کے ساتھ 2000 رکعت نماز پڑھ ڈالے بغیر نیت کے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ کہے گا بھائی میں اتنا تھکا ہوں، اتنی اٹھک بیٹھک کی. میں نے کہا کرتے رہیے قبلہ. لہذا غور کیا کریے، کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی بہت بڑی مصیبت کو جنم دے دیتی ہے. انسان نہیں غور کرتا ہے کہ کیسے آ کے غور کرے. تو یہ 2 الگ الگ جہان بینی ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے. الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی میں کیا فرق ہے؟ پہلے مادی جہان بینی کو دیکھتے ہیں کہ مادی جہان بینی میں کیا کیا مانتے ہیں. بہت سی چیزیں مانتے ہیں، میں نے اس میں سے صرف 5 چنی ہیں آپ کے لیے، کہ جو بھی مادی جہان بینی کا فالوور ہوگا وہ ان باتوں کو مانتا ہوگا. نمبر 1، اس کا ماننا یہ ہوگا کہ اس کائنات کی نہ کوئی اسٹارٹنگ ہے نہ کوئی اینڈنگ ہے. آج کل ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بگ بینگ تھیوری پڑھی ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے بگ بینگ تھیوری اسٹارٹنگ ہے؟ بھئی اس بگ بینگ تھیوری کے لیے بھی تو اس کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. ابھی انشاءاللہ آج نہیں کل پہنچیں گے، ہو سکتا ہے آج وقت ہو جائے اور پہنچ جائیں. دوسری چیز اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ یونیورس مادے سے بنا ہے جس میں نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی سمجھ ہے. بھئی مادیات میں تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. آپ مثال کے طور پر اس لیپ ٹاپ سے بولتے رہیے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ دیوار سے بولتے رہیے، درخت سے بولتے رہیے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تیسری چیز ان کا ماننا یہ کہ انسان کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے. انسان بنا ہے، بس انسان ہے. کیوں بنایا گیا ہے؟ نہیں، بنا دیا گیا ہے بس. بہت عجیب غریب باتیں ہیں، اور اس کو اور آگے جا کے مطالعہ کریے گا، پڑھیے گا. یہ جو مادی فلاسفر ہیں، تھوڑا سا انہی باتوں کو، ان کی کتابوں کو پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں. چوتھی چیز، اس نظام میں خدا اور انبیاء کا کوئی معنی نہیں ہے. کیوں؟ بھائی جب انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو انبیاء کے کیا کریں گے؟ تو پھر جو ہے وہ خدا کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ سب کا انکار کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ. جو کسی چیز کو نہیں مان رہا ہے، اس کو یہ ماننا ہے، جس کو یہ پوچھنا چاہیے خود کو بھی مان رہا ہے یا نہیں. اور لاسٹ میں ان کا ماننا ہے کہ انسان فائدے کے لیے جیتا ہے، اس لیے آپ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے فائدہ ہے. آج اس سے دوستی ہے، فائدہ ہے، فائدہ ختم ہوا دوسرے سے دوستی کر لیں گے فوراً. کوئی دوستی کا معیار نہیں ہے، کوئی کام کا معیار نہیں ہے. جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہاں یہ چلے جاتے ہیں. یہ قوانین اور پرنسپل ہیں مادی جہان بینی کے. اب بالکل اس کے اپوزٹ میں آئیے، کون سی جہان بینی ہے؟ یہ تو مادی ہو گئی. سیکنڈ کون سی تھی؟ الہی جہان بینی. اب دیکھیں الہی جہان بینی جو لوگ رکھتے ہیں ان کا کیا ماننا ہے، ابھی پروف نہیں کر رہے ہیں، ابھی صرف
بیان کر رہے ہیں کیا مانتے ہیں وہ لوگ. ہیڈ لائنس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں موٹی موٹی، اور بھی ہیں البتہ، اس کے علاوہ اور بھی ان کے ہیں پرنسپل. فی الحال مجھے ان سے کام نہیں ہے، بس میں چاہ رہا تھا تھوڑا آپ آشنا ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ یہ کہتے کیا ہیں، ان کا ماننا کیا ہے. البتہ غور کریے گا، کبھی کبھی ان کی باتیں اتنی عجیب غریب ہوتی ہیں، خود اپنی زبان پہ نہیں لے کے آتے، لیکن ان کے عمل سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا مانتے ہیں. ضروری ہے اقرار کریں سب چیزوں کا نہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیے، ان کے عمل کو دیکھیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ ساری باتیں ان کی ہی کتابوں سے پروف ہو سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ. دوسرا الہی جہان بینی. الہی جہان بینی کا سسٹم بالکل الگ ہے. اس سسٹم میں جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ایک اسٹارٹنگ ہے جس کا نام خدا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز شروع ہوئی ہے. اب وہ چاہے کوئی سا مذہب رکھتا ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، نہیں، یہ سب الہی جان بھی نہیں ہے. غور کیجیے گا، یہ نہ سوچیے گا مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں، الہی ورلڈ ویو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حتیٰ ہندو بھی اس میں شامل ہے، یعنی جن کا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کا ایک ایشور ہے، ایک ہے جس نے بنایا ہے، تو یہ الہی جہان بھی نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. لہذا ان کو الہی جہان بینی میں آ کے شمار کیا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ کائنات کی ایک اینڈنگ ہے کہ جس کو آخرت کہتے ہیں. سب مانتے ہیں بھئی، جو بھی اللہ کو مانتا ہے وہ آخرت کو بھی مانتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں، اس کی ڈیٹیلز میں آپس میں کیا ہو، اختلاف ہوگا، وہ الگ کی بات ہے، لیکن ان موٹی موٹی باتوں میں سب ایک ہے. ان کا ماننا ہے کہ کائنات کو ایک عالم اور حکیم ذات نے بنایا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھئے، اللہ پہلی صفت بتائیں گے عالم ہے، پہلی صفت بتائیں گے حکیم ہے، پہلی صفت بتائیں گے عادل ہے. ٹھیک، سب کا یہ ماننا ہے، جتنی بھی الہی جان بھی نہیں. کائنات کو بنانے والے کا، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے. ایسے نہیں اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا، بلکہ ایک مقصد ہے، اور ہمارے لیے ضروری کہ ہم اس مقصد کو جانیں. یہ بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. مقصد خلقت، پورا ایک لیکچر ہے مقصد خلقت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے پروردگار کا. انسان اشرف مخلوق ہے. ان کا ماننا یہ بھئی اس والی جہان بینی میں تو انسان کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، یہاں نہیں، انسان اشرف مخلوقات ہے. قرآن نے تو بالکل واضح طور پر کہا ہے، روایات نے بھی واضح طور پر کہا ہے. حتیٰ آپ کو تعجب ہوگا، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسیح بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان اشرف مخلوق ہے. البتہ وہ انسانوں میں آ کے کیا کر دیتے ہیں، کیٹیگریز بنا دیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بالاخره وہ جس کو سب سے اشرف مانتے ہیں وہ انسانی ہے. مخلوقات میں انسان اپنے عمل اور کردار کا ذمہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری دنیا میں انسان کو اس کا کیا کرنا ہے، حساب اور کتاب دینا. اس لیے آپ دیکھیں کرم کے بارے میں، عمل کے بارے میں ہر مذہب آ کے بولتا ہے، ہر مذہب آ کے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا ہے. آج آپ ہندوستان کے جتنے ٹی وی چینلز کھول کے دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں ایک آدمی، چاہے وہ داڑھی مونڈا ہو، چاہے وہ لمبی سی داڑھی رکھے ہو، اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوگا کہ عمل کیسا ہونا چاہیے، کیوں ایسا ہونا چاہیے. 7واں پوائنٹ، اللہ نے انسان کی ہدایت اور اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے کتابوں، انبیاء اور ہادیوں کو بھیجا ہے. مسلمان تو بہت ہی آسان، ہر ان کے کتاب میں آپ کو یہ عقیدہ مل جائے گا، دوسری کتابوں میں مل جائے گا، گیتا میں بھی آپ کو مل جائے گا، ویداز میں بھی آپ کو مل جائے گا، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، سب کا یہ ماننا ہے. کیونکہ سب کی سب یہ ٹکی ہوئی کس کے اوپر، کسی نہ کسی پیغمبر کے اوپر. اب ہم اسے پیغمبر مانیں یا نہ مانیں وہ الگ مسئلہ ہے، بعد میں وہ کتاب تحریف ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل کتاب کو سب مانتے ہیں، اصل انبیاء کو سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے ہر مذہب میں کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کو آگے پروف کرے کہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی. کہتے ہیں انسانوں نے نہیں لکھا ہے. آج ویداس کے بارے میں یہی لڑائی ہے، آج ویداس کے بارے میں یہی لڑائی ہے کہ اس کو انسانوں نے لکھا ہے یا نہیں.
اللہ کی آواز ہے جس کو لکھا گیا ہے. خب تورات اور انجیل کے بارے میں تو کلیئر ہے, قرآن تو سب سے زیادہ کلیئر ہے. صحیح. لاسٹ پوائنٹ ایک اور, عدالت کے بغیر انسان کامیابی تک نہیں پہنچے گا. البتہ یہ لاسٹ پوائنٹ شاید ہر مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا, لیکن یہ ضرور ملے گا کہ آخر کار اس دنیا کا خاتمہ عدالت پہ ہونا ہے. اس ٹائپ کی آپ کو باتیں ملیں گی, لیکن ایگزیکٹ یہ جملہ شاید نہ ملے. یہ 8 پوائنٹ اسی لیے میں نے لاسٹ میں لکھا ہے, اور اتنا کلیئر نہیں ملے گا آپ کو ہر مذہب میں. الحمدللہ شیعوں میں مل جائے گا آپ کو. تو 7 والے جو اوپر والے پوائنٹ ہیں وہ بہت زیادہ آپس میں سب شریک ہیں. 8ویں والے میں کافی اختلافات ہیں, کافی آپس میں نظریوں میں فرق ہے. وہ انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچ پائے تو اس کو کلیئر کر پائیں گے, لیکن یہ مشکل ہے. شاید اوپر کے ہی 2-3 پوائنٹ ہیں جس میں ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا, ٹائم نہیں رہے گا. جہاں تک انشاءاللہ بات ہو پائے گی وہاں تک بات کو آگے بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر ایک انسان مادی جہان بینی رکھتا ہے تو وہ کیا مانتا ہے اور اس کی زندگی کا رزلٹ کیا آئے گا, اور اگر کوئی الہی جہان بینی رکھتا ہے تو وہ کن باتوں کو مانتا ہے اور اس کی زندگی کا رزلٹ کیا ہے. آپ کہہ سکتے تھے کہ مولانا صاحب ان لوگوں کی بات ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی بات کریے. نہیں, جب عقائد کی بات ہوتی ہے تو انسان بالکل خالی الذہن ہو گئے, یعنی ہم کسی طرف کو نہیں مانتے, ہم ایک دم زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یاد ہے علامہ امینی کا واقعہ بتایا تھا جی, ایک دم زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے, ہمارے سامنے بھی کئی راستے ہیں, ایک راستہ یا 2 راستے کم سے کم. ابھی ہمارے سامنے غور کیجئے گا, میں اس جملے کو پہلے کہنا چاہ رہا تھا, بھول گیا. دیکھیے, دین و ہم کلاسز میں ہم پہلے دن ایک قانون بناتے ہیں, اور وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دروازے سے اندر آئیے, اب چاہے اس دروازے سے اندر آئیے, آپ کے جتنے عقائد ہیں سب وہیں باہر رکھ کے آئیے. جاتے ٹائم اٹھا لیجئے گا, اس سے ہم سے مطلب نہیں. صرف اور صرف ایک سورس اپنے ساتھ لے کے آئیے جس کا نام ہے عقل, بس. پھر ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں گے, گفتگو کریں گے, جو بات پروف ہوئی اسی کو مانیں گے. ابھی ہم کسی مذہب پہ نہیں ہیں, بالکل پریشان نہ ہوئیے گا. ابھی ہم نہ مسلمان ہیں نہ شیعہ ہیں, کچھ نہیں ہے. ابھی دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے. بھائی پہلے سے طے کر کے بات کریں گے تو فائدہ کیا ہے بات کرنے کا, کوئی فائدہ ہے؟ ہم نے پہلے سے طے کر لیا شیعہ صحیح ہے, تو بھی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی, آپ نے تو پہلے سے طے کر لیا ہے. یہ جو بہت سی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ڈیبیٹ کرنے والا پہلے سے طے کر کے بیٹھ لیتا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو بھائی اگر تم صحیح ہو تو میں مشکل کیا ہے, بات کس بات پہ کر رہے ہو, پھر بات کر بیوقوف کس کو بنا رہے ہو. 2 لاکھ لوگ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, لاسٹ میں کوئی رزلٹ نہیں لکھتا, 2 لاکھ بے وقوف بنتے ہیں. بھائی اگر واقعا گفتگو کرنا ہے, بات کرنا ہے, تو بھی خالی ہو کے بات کرنا ہے. پھر بات کرنا ہے سورس کے اوپر, جو چیز پروف ہو جائے. فی الحال ہمارے سامنے 2 راستے, ایک مادی جہان بینی اور ایک الہی جہان بینی. اب سوال یہ ہے نیکسٹ, اور بہت اہم سوال ہے کہ ہم کون سی جہان بینی سے اسٹارٹ کریں. خوب غور کیجیے گا. ہم آ کے سکہ اچھال سکتے ہیں, ٹیلر ہیڈ کر لیں کہ بھائی دیکھیں کون سا آتا ہے, ادھر والا آئے گا تو الہی سے شروع کریں گے, ادھر والا آئے گا تو مادی سے شروع کریں گے, یا قرآ ڈال لیں, قرے میں جو سا نام نکلا ہے اس سے شروع کریں. نہیں, اسے بھی ہم عقل سے پروف کریں گے. کسے پروف کریں گے؟ عقل سے پروف کریں گے. کیوں ہم الہی جہان بینی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جو یہ میں آپ کے سامنے پروف کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک روایت ہے. دیکھیے, ایک انسان ہے جو مادی جہان بینی کو مانتا ہے, ٹھیک, اور یہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ الہی جہان بینی صحیح تھی, تو اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. ٹھیک ہے, اب آئیے بدلتے ہیں. ایک انسان الہی جہان بینی رکھتا ہے, الہی جہان بینی رکھتا ہے, وہ مر گیا.
مرنے کے بعد اس کو پتہ یہ چلا کہ مادی جہان بینی صحیح تھی، اس کا کوئی نقصان ہے؟ بتائیے کیا نقصان ہوگا؟ عقل یہ کہتی ہے وہ کام کرو جس میں نقصان نہ ہو. تو اگر الہی جہان بینے سے شروع کرتے ہیں تو مرنے کے بعد کچھ بھی نکلے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر مادی جہان بینی سے شروع کریں گے تو 50% نقصان ہو سکتا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ الہی جہان بینی سے. اسی کو آپ کے سامنے پروف کرنا ہے. عقل کا تقاضا ہے ہم کو الہی جہان بینی پر بات کرنا چاہیے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر مادی جہان بینی صحیح ہے اور ہم الہی جہان بینی پر چل رہے ہیں ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی کوئی سٹارٹنگ نہیں، ہم کہتے ہیں کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ہم کہتے ہیں خدا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلا خدا نہیں تھا، چلو کوئی بات نہیں، کیا نقصان ہے؟ ٹھیک. لیکن اگر الہی جہان بینی صحیح ہے اور ہم مادی جہان بینی پر چل رہے ہیں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. ہمیں کیا ہو جائے گا؟ نقصان. لہذا عقل کا یہ ماننا ہے کہ بھائی ہر حال میں آپ کو پہلے ریسرچ کرنا ہے الہی جہان بینی کے بارے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی بیچ میں ہم مر گئے تو کیا ہوگا. تو سب سے پہلے اس پہ بات کرنا ہے. اگر اسے پروف نہیں کر پائے تب دیکھا جائے گا مادی جہان بینی کیا کہہ رہی ہے، تب نوبت آتی ہے. لہذا دیکھیے آج کی پڑھی لکھی دنیا میں مشکل بڑھ رہی ہے. شاید ابھی آپ لوگ نہیں اس کو سمجھ پا رہے ہیں لیکن دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے انسان کی مادیت بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے انسان کو لگ رہا ہے اب ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں اے آئی آ گیا نا، سنا ہے آئی آ گیا نا، ایک بہت بھوت پریت والی چیز، سب کچھ کر لے گا. لیکن آپ کو ایک بہت ہی راز کی بات بتاؤں، اے آئی ساری جاب کو ہتھیا سکتا ہے نا. ڈاکٹر بن جائے گا، آپریشن کرنے لگے گا، انجینئر بن جائے گا، میپ بنانے لگے گا، بلڈنگیں بنانے لگے گا، سب کچھ کر سکتا ہے. مولوی نہیں بن سکتا، میری جاب نہیں ہتھیا سکتا. کیونکہ اے آئی نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ اے آئی نکاح پڑھا سکتا ہے، نہ اے آئی طلاق پڑھا سکتا ہے. اے آئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی ہمارے جوان مولوی نہیں بنتے. بھیا سب سے سیکیور جاب ہے. آپ لوگ کی جاب کا کچھ نہیں پتا کل بچے گی یا نہیں بچے گی، لیکن الحمدللہ ہم بالکل سیکیور ہیں. ہماری جاب نہیں جانے والی. اے آئی آ جائے چاہے اے آئی کا باپ آ جائے. ٹھیک. تو مسئلہ یہاں پر ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے مادیت بڑھ رہی ہے، مادی جہان بینی بڑھ رہی ہے. اس کو دھیرے دھیرے لگ رہا ہے اب تو میں خود فرعون ہوں، میں تو خود خدا ہوں، اب خدا کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا غور کیجیے، ان سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. لہٰذا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ الہی جہان بینی کسی بھی صورت میں نقصان دہ نہیں ہے اور یہیں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے. ٹھیک. نیکسٹ کویشچن، الہی جہان بینی کو سمجھنے کے سورس کیا ہیں؟ خوب، ایک سورس آپ سے بتایا عقل ہے، لیکن یہاں پر ایک سورس اور میں نے سائڈ میں آپ کے لیے لکھا ہے، اس پہ بھی غور کریے گا. اور انشاءاللہ جب عبادت کے موضوع پہ جائیں گے تو وہاں اس کا ہمیں کام ہوگا، بہت زیادہ کام ہے. عقل اور علم حضوری. ٹھیک. اب علم حضوری کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، آپ کے سامنے مثالیں دے چکے ہیں. پھر بھی تھوڑا سا ایک دو تین پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہاں پہ سمجھ لیں اور آگے بات ہماری آسان ہو جائے. 3 نشانیاں علم حضوری کی، اس کو سمجھیے. علم حضوری کی 3 نشانیاں. عقل ایک سورس ہے، علم حضوری بھی کیا ہے؟ ایک الگ سورس ہے، بالکل الگ ٹائپ کی چیز ہے، بالکل الگ ٹائپ کی چیز ہے. عقل ایک دم الگ ٹائپ کی چیز ہے، علم حضوری بالکل الگ ٹائپ کی چیز ہے. اس علم میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے کیوں علم حضوری کو کنارے رکھا تھا؟ اسی پرابلم کی وجہ سے نا، کہ بھئی علم حضوری کا آپ سکھا نہیں سکتے. بچہ
ایک دن کا ہو، آدھے دن کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، مثلا اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں بھوک لگے تو کیا کرنا ہے، وہ علم حضوری سے جانتا ہے اس کو بھوک لگے گی تو رونا ہے، اسے پیاس لگے گی تو کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2 دن کا بچہ ہے، سو رہا ہے، آپ اس کو چٹکی کاٹیے، روئے گا نہیں روئے گا؟ درد ہوگا نا۔ آپ کہہ رہے تو بچہ اس کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ ارے بھئی یہ تو علم حضوری ہے، یہ سکھایا تھوڑی جاتا ہے، یہ انسان لے کے آتا ہے اپنے ساتھ، یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جسے انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، کیونکہ زیرو سے کچھ نہیں نکلتا ہے، سارا ہمارا علم حضوری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ فی الحال یہاں پر وقت نہیں اس کے بارے میں بات کریں۔ اس علم میں شدت و ضعف ہوتی ہے، یعنی اس کے اسٹیجز ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جس ٹائم درد ہو رہا ہے تو درد کی شدت ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ کبھی درد بہت شدید ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، کبھی میڈیم ہوتا ہے۔ بھوک بھی ایسے ہی ہے، سحری کرنے کے بعد انسان ایک دم ریلیکس، اور جیسے جیسے ابھی اس ٹائم بہت سخت ہوتا ہے نا، بہت خطرناک ٹائم رکھا گیا ہے، ایک دم جہاد والا، کہ بس جسے بالکل سیکھنا ہے وہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس میں شدت و ضعف ہے۔ اسی طرح محبت علم حضوری کا نام ہے، محبت میں شدت و ضعف ہوتا ہے۔ ایک انسان سے ایک زمانے میں آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ایک زمانے میں کم ہو جاتی ہے، بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی خیال رکھے، انسان والدین کی محبت ہے، عظیم ہستیوں کی محبت ہے، کم نہ ہو جائے گا۔ یہ علم ہر انسان میں پایا جاتا ہے، سب میں۔ مثال کے طور پر بہت مسلمانوں کو بھوک لگتی ہے، اب مسلمانوں کو زیادہ لگتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن لگتی سب کو ہے۔ یا درد کا احساس وقت ہمیں ہوتا ہے، اللہ والوں کو ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو 2 ہمارے پاس سورس ہیں، انشاءاللہ دونوں سورس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے پروف کریں کس کو؟ الہی جہان بینی کو۔ الہی جہان بینی میں سب سے پہلا نمبر 1 ڈال کے لکھیے گا اس کو، چوتھا سوال ہے لیکن سب سے پہلی بات ہے۔ الہی جہان بینی میں سب سے پہلے جس بات کو ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ ہے، اسے پروف کرنا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ خود اپنے اندر کئی چیزوں کو لیے ہوئے، اور ان کئی چیزوں کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے، البتہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن نام کم سے کم سیکھ لیجئے۔ اللہ ہے کے بعد بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے موجود ہونے کی معرفت، کہ اللہ کے ذات کے بارے میں کچھ معرفت ہونا چاہیے ہمیں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں معرفت ہونا چاہیے، اور اللہ کے افعال کے بارے میں معرفت ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ ساری کی ساری بحثیں جو ہیں وہ خدا شناسی کے بارے میں، اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کے صفات کی معرفت، اور اللہ کے صفات یعنی کوالٹیز، خداوند متعال میں کیا کیا صفات ہیں، عالم ہے، حکیم ہے۔ انشاءاللہ آج شب قدر کون سی دعا پڑھیں گے ہم لوگ؟ ہاں، ہندوستان میں تو رائج ہے یہ بڑی والی شب قدر ہے نا، تو شب قدر بھی علم حضوری ہو گئی، چھوٹی بڑی ہوتی ہے، سب شب قدر ہے۔ علامہ مجلسی اللہ رحمٰن نے کہا کہ تینوں راتوں میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، دعائے جوشن کبیر، صغیر نہیں، دعائے جوشن کبیر۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک، دعائے جوشن کبیر میں معروف یہ ہو گیا ہے غلط کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، غلط معروف ہوا ہے، جبکہ اللہ کے 1000 نام نہیں ہیں، اس میں کتنے ہیں؟ 1001۔ اب انشاءاللہ آج رات میں جب دعا جوشن کبیر پڑھیے گا تو ڈھونڈ کے نکالیے گا وہ کون سے نمبر کا سینٹنس ہے جس میں 10 کے بجائے 11 صفات ہیں۔ علامہ گوگل سے مدد نہ لے لیجیے گا، ہاں خود چنیے گا، خود دیکھیے گا، خود کاؤنٹ کریے گا۔ ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے جس میں 10 کے بجائے 11 صفات ہے خدا کی۔ تو اب اگر ہم یہ چاہیں کہ پروردگار کی 1001 صفات کے بارے میں بات کریں تو کم سے کم 1001 دن تو چاہیے، 2.5 سال، 2.25 سال تو بات کرنا ہی پڑے گی۔ ملا ہادی سبزواری انہی نے اسی ٹاپک پہ کتاب لکھی ہے، شرح اسماء الحسنی،
شرح اسماء الحسنہ انہی نے دعا جوشن کبیر کی شرح کی ہے، ایک ایک نام کی شرح کی ہے۔ احد کا کیا معنی ہے، واحد کا کیا معنی ہے، صمد کا کیا معنی ہے، علیم کا کیا معنی ہے، عالم کا کیا معنی ہے، دوبارہ یہ صفات پروردگار ہے۔ پھر پروردگار کا کام، کیا کام ہے پروردگار کا؟ پروردگار خلق کرتا ہے، پروردگار رزق دیتا ہے، پروردگار انتقام لیتا ہے، پروردگار رحمت نازل کرتا ہے، پروردگار عدالت سے کام لیتا ہے۔ یہ ساری صفات ہیں پروردگار کی، معذرت یہ سارے ورک ہیں پروردگار کے۔ تو اسے کہتے ہیں توحید افعالی، افعال کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ 3-4 دن جو بچے ہیں آگے آنے والے، اس میں کتنی چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے وہ اللہ جانے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ خدا شناسی، یعنی اثبات پروردگار۔ سب سے پہلے ثابت کیا جائے اللہ ہے۔ الحمدللہ ٹائم ہے تو ہم 2 طرح سے آ کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک عقلی دلیل اور ایک علم حضوری دلیل۔ نام یاد کریے گا، ہاں امتحان میں نام آئے گا، یہاں کو نام رٹنا پڑے گا۔ 2 ٹائپ کے پروف یہاں پہ ہم پیش کریں گے، ایک عقلی دلیل پیش کریں گے، ایک عقلی پروف پیش کریں گے، اور ایک علم حضوری سے آ کے پروف پیش کریں گے۔ ایک عقلی پروف کا نام ہے برہان امکان و وجوب، گھبرائیے نہیں، بہت سمپل ہے، بہت سمپل پروف ہے، صرف تھوڑے سے الفاظ ہیں جو آپ کو پریشان کریں گے۔ تو عقلی دلیل اور عقلی پروف جو ہم دیں گے اس کا کیا نام ہے؟ برہان امکان و وجوب۔ حضوری پروف جو ہم آپ کو دیں گے، علم حضوری سے جو دلیل لے کے آئیں گے، اس کا نام ہے برہان فطرت۔ کیا نام ہے اس کا؟ برہان فطرت۔ تو کس بات پہ ہیں دونوں پروف؟ ایک بات پہ، اللہ تعالی کے وجود پر۔ کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر۔ بہت آسان 2 پروف ہیں، انشاءاللہ 15-20 منٹ شاید بچے ہیں، اور تقریباً 15 منٹ بچے ہیں۔ 15 منٹ میں کوشش کرتے ہیں دونوں پروف آپ کے سامنے ہو جائیں۔ اگر انشاءاللہ یہ دونوں پروف ہو جاتے ہیں تو آج کی بحث انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ دیکھیے ابھی کچھ نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے بات کو پوری طرح سے سن لیجئے، میں چند منٹ رکوں گا پھر آپ لکھیے گا۔ بات کو سمجھیے کیسے ہم پروف کرتے ہیں، کیا پروف کرنا ہے پہلے سے سمجھیے، اور کیسے پروف کرنا ہے پھر اسے سمجھیے۔ کیا پروف کرنا ہے؟ ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جسے کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے کہ جسے کسی نے بھی نہیں بنایا ہے، اسے پروف کرنا ہے۔ اب اس کا نام کیا ہے مجھے اس سے کوئی کام نہیں، آپ اس کا نام اللہ رکھیے، ایشور رکھیے، گاڈ رکھیے، جو رکھنا ہے رکھیے، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں۔ ہمیں ایک ایسی ذات، ایک ایسی ذات کو ثابت کرنا ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، ٹھیک؟ تو برہان امکان اور وجوب کچھ پرنسپل ہیں، پہلے ان کو سمجھیں گے پھر چلیں گے پروف کی طرف۔ نمبر 1، دیکھیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موجود۔ جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ مائک موجود ہے، یہ لیپ ٹاپ موجود ہے، یہ میز موجود ہے، میں موجود ہوں، کرسی موجود ہے، آسمان موجود ہے، ستارے موجود ہیں، یہی بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ یا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب آئیے ذرا عقل کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں عقل کیا کہتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ موجود 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ابھی نہیں پتا، موجود 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ممکن۔ ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے وجود دیا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ خود سے بن گیا ہے یا اس کو بنایا گیا ہے؟ ہم خود سے آ گئے ہیں، ہم کو کسی نے وجود دیا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ ممکن کا معنی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ڈیفینیشن پہ غور کیجئے گا، چینج مت کیجئے گا۔ ممکن یعنی جس کا وجود اپنا نہیں ہے۔ اس کو دوسرے ٹائپ سے بیان کریے، یعنی جس کو کسی دوسرے نے وجود دیا ہے۔
بنایا ہے تھوڑا سا بات غلط ہو جائے گی. یہی کہیے جس کو کسی دوسرے نے کیا کیا ہے؟ وجود دیا ہے. وجود دینے میں اور بنانے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہ بھی میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. لفظ وجود پہ غور کریے. نمبر 2 واجب. واجب یعنی کیا؟ یعنی جس کو کسی نے وجود نہیں دیا ہے. کوئی تھرڈ آپشن ہے آپ کے پاس؟ عقل کی طرف رجوع کریے. کیا عقل مانتی ہے یہاں پہ کوئی تھرڈ آپشن ہے؟ بھائی موجود دو ہی طرح کا تو ہوگا، یا کسی نے اس کو وجود دیا ہوگا یا کسی نے اس کو وجود نہیں دیا ہوگا. کوئی تھرڈ آپشن نکل ہی نہیں سکتا یہاں پر. اگر کسی نے اسے وجود دیا ہے تو ہم اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ممکن. اور اگر کسی نے اس کو وجود نہیں دیا ہے تو اس کا نام ہم کیا رکھتے ہیں؟ واجب. یہ ایک پرنسپل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار اور ریپیٹ کر کے نیکسٹ پرنسپل کی طرف چلتے ہیں. جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں عقل کہتی ہے دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ممکن، ان کو کسی نے وجود دیا ہوگا. نمبر 2 واجب، کسی نے وجود نہیں دیا ہوگا. اوکے. دوسرا پرنسپل ہے اصل علیت، یعنی کاز اور ایفیکٹ. کاز اور ایفیکٹ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی عقل سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایفیکٹ دکھائی دے گا تو عقل کہتی ہے اس کا کوئی کاز ہوگا. کوئی کاز دکھائی دیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کا کیا ہے. مثال کے طور پر صبح سو کے اٹھے، دیوار کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، آپ نے کہا سورج نکل آیا. سائڈ میں کوئی بیٹھا تو اس نے ایک تھپڑ مارا آپ کے. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھا؟ آپ نے کہا نہیں دیکھا. تو کہا کیسے تم نے کہہ دیا سورج نکل آیا؟ کہا جب بے وقوف ہے بھیا، یہ دھوپ بتا رہی ہے کہ سورج نکل آیا. تو اس کو ہر عقل سمجھتی ہے نہیں. پھر ہماری باری ہوگی ہم اس کو پلٹ کے تھپڑ ماریں گے کہ بھائی یہ اتنا سیدھا سا قانون تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ دوسرا قانون ہے کاز اور ایفیکٹ کا. تیسرا قانون ہے تسلسل. تیسرا قانون کیا ہے؟ تسلسل. اسی تیسرے قانون کے اوپر لکھتے ہیں، چوتھے والے کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک. تو یہ 3 قانون ہو گئے ہمارے پاس. کیا کیا ہوئے؟ نمبر 1 موجود 2 طریقے کا ہے، یا واجب یا ممکن. نمبر 2 کاز اور ایفیکٹ کا قانون. تیسرا قانون ہے تسلسل، جس کو ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے اور اب آپ ان 3 باتوں کو لکھ سکتے ہیں. ان 3 باتوں کو لکھیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروف کرتے ہیں کس بات کا؟ کہ خداوند متعال کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے. یہ کیا قانون ہو گئے؟ 3 قانون ہو گئے. قانون نمبر 1 ممکن موجود 2 طریقے کا ہے، واجب اور ممکن. نمبر 2 اصل علیت اور کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ. یہ پرنسپل پوری دنیا میں چلتا ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے. اور تیسرا تسلسل، کنٹینیو ہونا کسی چیز کا، یہ لگاتار ہونا. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. بتائیے ابھی تک میں نے آپ سے کوئی آیت پڑھی آپ کے سامنے؟ کوئی روایت پڑھی؟ جو باتیں یہاں میں آپ سے کر رہا ہوں ہر انسان سمجھتا ہے یا فقط مسلمان سمجھتا ہے؟ غور کریے، اپنے دین کو ایسے پروف کریے کہ ہر مذہب سمجھے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم شیعوں کے درمیان بیٹھ کے خلافت مولا کو آ کے ثابت کریں. ارے بھیا تو سمجھے بیٹھے ہوئے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آگے بڑھیے. یہ عجیب بات ہو جاتی ہے. تو کہیں ضرورت ہوتی ہے، انسان کا عقیدہ ضعیف ہے تو وہاں شاید ضرورت پڑے، لیکن اتنا زیادہ باہر. خیر کلیئر ہے یہاں تک بات؟ دیکھیں آپ کی صلوات سے سمجھ میں آئے گا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ٹھیک ہے. تو برہان امکان وجوب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ یہ امکان وجوب کی دلیل کیا ہے. ابھی ہم نے پہلے والے قانون میں کیا کہا تھا کہ موجود یا واجب ہے یا ممکن. اگر کسی نے یہیں پہ آ کے ہتھیار ڈال دیے اور اس نے آ کے یہ کہا کہ دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا نہ کچھ ہے. مانے گا ہی نہیں مانے گا؟ مانے گا. بھائی کائنات میں کچھ نہ کچھ ہے. اب ہم اس سے سوال کر رہے ہیں یہ جو کچھ موجود ہے یہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ کیا جواب دے گا؟ اگر وہ شروع میں آ کے کہتے واجب ہے تو بات ختم ہو گئی، تو بات ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟
ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کائنات میں ایک ایسا موجود ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، یعنی جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، تو بات ثابت ہوگی۔ اگر اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے مولانا، اس کو کسی نے بنایا ہے، تو ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس مثلا اے کے بارے میں اس نے کہا تو اب ہم بی کے بارے میں اس سے پوچھیں گے اس بی کو کس نے بنایا ہے؟ تو کہے گا نہیں بی کو کسی نے نہیں بنایا، تو پھر خدا واجب ہو جائے گا، واجب ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا نہیں اس بی کو کسی نے بنایا، تو بات کدھر جائے گی؟ سی کی طرف جائے گی یا نہیں؟ ایسے ہی بات ہماری کیا ہے؟ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ کو کہیں نہ کہیں ٹکنا پڑے گا، عقل کہتی ہے، لہذا کہتے ہیں تسلسل نہیں ہو سکتا، تسلسل باطل ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے کو بی نے بنایا ہے، بی کو سی نے بنایا ہے، سی کو ڈی نے بنایا ہے، ڈی کو ای نے بنایا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں رکیں گے نا، جہاں رکیں گے اسی ذات کا نام کیا ہے؟ اسی ذات کا نام کیا ہے؟ خدا ہے۔ اب اسی کو آپ دوسرے اسٹائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اے ہے ہمارے پاس، یہ موجود ہے، یہ کیا ہے؟ موجود۔ اب یہ یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا نا، کیونکہ عقل نے کہا دو ٹائپ کا ہی ہوگا موجود، یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا۔ تو ابھی اے کے بارے میں فیصلہ لے لیجئے، یا واجب ہے یا ممکن۔ اگر کہہ دیا واجب تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر کسی نے کہا ممکن ہے تو پھر ایک بی بھی ہوگا نا، کیونکہ اے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی شے ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ وہ کسی نے جو بنایا وہ کون ہے؟ بی ہے نا۔ تو یہ اے اور بی کا رابطہ کیا بنا؟ کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ بنا یا نہیں بنا؟ بی بنا کاز، اے بنا اس کا ایفیکٹ۔ اب بی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بھائی یہ بی کہاں سے آیا؟ دو میں سے کوئی ایک جواب دے گا، یا تو وہ کہے گا اس بی کو کسی نے نہیں بنایا، یا یہ کہے گا کہ اس بی کو کس نے بنایا؟ سی نے بنایا۔ پھر ہم وہی سوال کریں گے، تو سی اور بی میں رابطہ کائے کا ہو گیا؟ کاز اور ایفیکٹ کا ہو گیا۔ تو سی ہو گیا کاز اور بی ہو گیا کیا؟ ایفیکٹ۔ پھر آپ اوپر جائیے ڈی، پھر آپ اوپر جائیے، اسی طرح سے کہاں تک آپ جائیں گے بتائیے؟ کہیں نہ کہیں آ کے رکنا پڑے گا، جہاں رکیے گا وہ سب سے لاسٹ کاز ہے۔ وہ ایک ایسا کاز ہے جس کا کوئی ایفیکٹ، جس کا کوئی کاز نہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ، اسی کو کہتے ہیں گاڈ، اسی کو کہتے ہیں ایشور، جو نام رکھ لیجئے۔ تو آپ بگ بینگ تھیوری پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بگ بینگ تھیوری واجب نہیں ہے، ممکن ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو بینگ ہوا ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے، اس ایفیکٹ کا بھی کوئی کاز ہوگا، عقل کہتی ہے۔ کیسے آپ وہیں پہ آگے رک جاتے ہیں؟ خود بخود ہو گیا، اور خود بخود ہو گیا تو بغیر اماں ابا کے ہم کیسے نہیں ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ خود بخود کیسے ہو گیا؟ غور کیجئے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں برہان امکان و وجوب۔ آسان سی ہے، تھوڑے سے بس جو ورڈ ہیں اس کو سیکھ لیجئے گا، تھوڑی سی باتیں اس کے اوپر غور کر لیجئے گا، بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے برہان امکان و وجوب، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں، اس کائنات میں، آپ غور کیجئے گا، اگر کاز اور ایفیکٹ کا قانون آپ اس کائنات سے ہٹا لیں گے، سائنٹسٹ بھی کچھ ثابت نہیں کر پائے گا۔ سائنٹسٹ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ جا کے ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے کاز کو تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ وجہ ہے جو یہ ہوا ہے۔ یہی تو کرتے ہیں سائنٹسٹ کا کام، کاز اور ایفیکٹ کو تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ کائنات میں یہ نظام حاکم ہے، ہر جگہ یہ قانون چل رہا ہے کاز اور ایفیکٹ کا۔ ہماری ذمہ داری ہے پتہ لگائیں کاز کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہے۔ تو اگر ہم آ کے کاز کو ایجاد کر دیتے ہیں، ایفیکٹ خود بخود ہو جاتا ہے۔ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آگ جلائیں گے تو گرمی ہوگی، تو اگر ہمیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ برف لے کے آتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، پتہ ہے سیدھا سیدھا۔ تو کائنات میں ایک ایسا کاز ہونا ضروری ہے کہ جس کا کوئی کاز نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود، اللہ، گاڈ، جو بھی کہیں۔ تو ایک پروف ہوا۔ دوسرے پروف کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یونیورس میں واجب
غور کیجیے گا، ابھی ہم نے کوئی صفت نہیں ثابت کی ہے، ابھی ہم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ واجب ایک ہے، یہ واجب عالم ہے، حکیم ہے، کچھ نہیں، بس اتنا ثابت ہوا ہے، کافی ہے۔ اتنا ثابت ہوا ہے کہ اس یونیورس میں، اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی نے، بولیے، جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ وہیں جا کے بات ختم ہوگی، وہیں جا کے ہماری بات کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ آئیے برہان فطرت کو بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے برہان فطرت کے پیچھے بھی روایت ہے، گرچہ میں نے اس کو عقلی طور پر لکھا ہے، یعنی فطرت کے طور پہ لکھا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اب میں روایت کے طور پہ بیان کروں گا تو آپ کو لگے گا روایت سے پروف ہو رہا ہے، چھوڑیے روایت کو۔ دیکھیے یہ بتائیے، یہ پریکٹیکلی ہے، تھوڑا سا اسے پریکٹیکل کرنا، یعنی اس کو سوچنا نہیں، اس پہ تھوڑا سا اپنا علم حضوری کو ایکٹیو کرنا پڑے گا آپ کو۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اس کے سہارے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ لے آئیے کاغذ دے دیجیے، وہ تو آپ کا، آپ اپنا کام کریے، میں اپنا کام کروں گا۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میرے پاس ابھی 1.5 منٹ ہے، اس کے بعد اگر آگے بڑھا تو آپ کے ٹائم میں سے میں کاٹ لوں گا، بات پوری کروں گا، لیکن کیونکہ بیچ میں چھوڑنا صحیح نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر غور کیجیے گا اپنی زندگی میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے سارے سہارے ٹوٹ گئے، اب کوئی نہیں مدد کر سکتا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے اس انسان کی کہ جو کشتی میں سوار ہو دریا میں، اور اس کی کشتی آ کے طوفان میں پھنس جائے، کشتی ٹوٹ جائے، کوئی سہارا نہیں ہے اس کو بیچ دریا میں بچائے۔ اس وقت انسان کی فطرت، انسان کا علم حضوری آ کے گواہی دیتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروردگار نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، حتیٰ انسان اپنی عقل کو بھی ایکٹیو نہ کرے تب بھی علم حضوری سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں بچا سکتا وہاں ایک ذات ہے جو سب کے اوپر ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے غور کیجئے، سہاروں کا ختم ہو جانا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ جب سہارے ختم ہوتے ہیں تب انسان سمجھتا ہے ارے کوئی ہے جو ان سب سے اوپر ہے۔ جب تک کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر ٹوٹ گیا، آپریشن ہوا، ڈاکٹر ان کو ایک بیساکھی دیتا ہے کہ بھائی اس کو پکڑ کے چلیے گا۔ کب تک بیساکھی پکڑ کے چلیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہو آدمی چلنا سیکھ لے تو جب اس کا پیر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اس کی بیساکھی چھپا دیجئے، یا تو یہ بستر پہ ٹوائلٹ کرو یا جاؤ، عقل آ جائے گی۔ کرنا دیجیے گا کسی کے ساتھ، یعنی کہ اسٹیج پہ آ کے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ انسان سمجھے یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں یہ خدا کی نعمت ہے۔ اس میں ہم آ کے سمجھتے ہیں کہ خدا ہے کہاں۔ برہان فطرت کو قرآن نے بھی آ کے بیان کیا ہے، ایڈریس لکھ لیجئے، سورہ مبارک عنکبوت آیت نمبر 65۔ کتنی پیاری آیت ہے، غور کیجئے گا، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت کا۔ خدا کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اس کی کشتی آ کے طوفان میں پھنس جاتی ہے اور یہ ڈوبنے لگتا ہے، دعوا اللہ، دعو یعنی پکارنا، یہ خدا کو پکارتا ہے بالکل خلوص کے ساتھ، وہاں کوئی ریا نہیں ہوتی، وہاں ایک دم سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم اس کو نجات دے کے خشکی کے اوپر لے آتے ہیں، زمین کے اوپر لے آتے ہیں، ہم یشرکون، فوراً خدا کا انکار کر دیتا ہے، فوراً کیا کرتا ہے؟ خدا کا انکار۔
زندگی میں ہزاروں بار ہم اس برہان کے ذریعے خدا کو پہچانتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر کہیں پھنستے ہیں۔ تاریخ میں ایک بات نقل ہوئی ہے، بہت عجیب بات ہے، کہ کسی نے آ کے فرعون سے کہا کہ فرعون مجھے تو پتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، زبردستی کا تو دعویٰ کرتا ہے خدا کا، لیکن یہ بتا جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ تو کس سے مانگتا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میں خدا نہیں، لیکن حکومت چلانے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ فطرت انسان کی گواہی دیتی ہے کہ خدا ہے، جیسے فطرت انسان کی گواہی دیتی ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے، فطرت اس کی گواہی دیتی ہے کب اسے بھوک لگی ہے۔ یہ سب سے بڑا پروف ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ دنیا کے خدا کا انکار کرے لیکن جس کی پاک فطرت جاگ رہی ہے وہ کبھی خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی روایات میں ملتا ہے کہ علمی محفل میں بیٹھنا 12,000 ختم قرآن پاک سے بہتر ہے، لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ علمی محفل نصیب ہوئی اور آغا کے درس سے درس لینے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سب لوگ آغا کی سلامتی کے لیے دعا کریے، صلوات پڑھیں۔ تمام شیعوں کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیے۔ محمد وعجل فرجہ۔ چند سوالات ہیں آپ کا۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال ہے، اگر ایک انسان دین کی نالج رکھتا ہے اور ممبر سے بہت اچھی بات بھی کرتا ہے پر عمل کے معاملے میں صحیح نظر آئے تو ایسے کو ممبر پر بیٹھنا صحیح ہوگا؟ نہیں، میں اس معاملے میں بہت ٹیڑھا انسان ہوں۔ نہیں، اسے اچھی بات کرنا ہے اپنے گھر میں کرے، اسے اچھی بات کرنا ہے پوڈیم پہ آ کے کرے، اسے اچھی بات کرنا ہے ٹیبل کے پیچھے بیٹھ کے کرے۔ ممبر اس کی جگہ نہیں ہے۔ ممبر یعنی جو دین کو جانتا ہے، اچھی باتیں تو سب جانتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ بولنا کیسا ہے بھائیوں؟ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ برا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے؟ تو اچھی باتیں تو آپ کو بھی آتی ہیں، آپ بھی شروع ہو جائیے۔ چوری کرنا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ اتنی اچھی اچھی باتیں آپ سب کو آتی ہیں، سب بیٹھنا شروع کر دیجئے، یہ کون سی بات ہے؟ جی ہمیں اگر منطق سیکھنی ہو تو کیسے سیکھیں؟ اچھا ہوا سوال سے پہلے جواب دے دیا۔ کیسے سیکھیں؟ صبر کریں، دعا کریں، میرے مرنے کی دعا نہ کریں، دعا کریں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں لکھوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ چلیے آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں کہ دین و ہم میں بڑی راز کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ علی گڑھ میں مولانا حضرات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا، جنہیں نے حوضے میں درس پڑھا ہے، جائیے ان سے بات کریے۔ جس نے بھی حوضے میں درس پڑھا ہے اس نے منطق پڑھی ہے، اگر اس نے منطق نہیں پڑھی تو اس نے حوضے میں نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے منطق پڑھی ہے، اسے کہیے آئے آپ کو منطق پڑھا ہے، سیدھی سی بات۔ جی بسم اللہ۔ کیا نیگیٹو تھنکنگ ہماری سوچ پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ بالکل، نگیٹو تھنکنگ کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ غلط تربیت، غلط ماحول، غلط کھانا، میڈیا
سب سے بڑا کائنات کا عجیب اور غریب ہتھیار. یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اور یہ ہماری تھنکنگ کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. اگر تربیت اچھی ہے تھنکنگ بھی اچھی ہوگی، تربیت غلط ہے تھنکنگ نگیٹو ہوگی. ایک انسان جس نے کبھی اچھائی دیکھی نہیں ہے تو وہ اچھا سوچ کیسے سکتا ہے؟ کھانے پینے کا اثر ہوتا ہے انسان کی تھنکنگ میں. کیوں اسلام نے آگے تاکید کی حلال کھانا کھاؤ؟ ماحول اثر کرتا ہے. آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جن کی مثال کے طور پر نگیٹو تھنکنگ ہے تو بھائی کیوں کی غیر مسلم ہمیشہ غیر مسلم میں رہتا ہے تو کبھی سوچ بھی نہیں پاتا کہ مسلم صحیح ہوں گے، اور ہم لوگ کیونکہ ادھر رہتے ہیں لہٰذا ہم نہیں سوچ پاتے وہ کبھی صحیح ہوں گے. ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. ماحول کو توڑیے تب آپ سمجھ پائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے. میڈیا، آپ جس ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، وہ جیسے آپ کی تربیت کر رہے ہیں آپ ایسی تربیت کریں گے. آپ جیسے نیوز چینل دیکھ رہے ہیں آپ ویسی آپ کی تربیت ہوگی. تو یہ نگیٹو تھنکنگ، اس کے پیچھے بہت سے سورسز ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جی روزے کا مطلب کیا؟ الحمدللہ خیر بہت ہی ہٹ کے سوال ہے لیکن اچھا سوال ہے. خود سے جواب دوں یا روایات سے جواب دوں؟ خود سے جواب دوں گا شارٹ میں ہو جائے گا، روایات سے جواب دوں گا تھوڑا خطرناک ہو جائے گا. چلیے روایات سے جواب دیتے ہیں. روزے کے بارے میں جو روایات ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 ٹائپ کا روزہ ہوتا ہے. روزے کی بھی اسٹیجز ہیں. اس میں کئی روایات ہیں، 4-5 روایات ہیں جس کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی روزے کی اسٹیج ہے وہی جو ہم اور آپ جانتے ہیں، 8 یا 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مجتہد مانتا ہے، پہلے جا کے چیک کریے، ہر مجتہد نہیں مانتا کہ سر کو پانی میں ڈبو دینے سے کیا ہوتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. گرد و خاک کا حلق میں نہیں جانا ہے، اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں 8-9 چیزیں، ایک بار جا کے اس کو چیک کریے. صرف یہ 8 یا 9، بعض مجتہدین کے نزدیک 9 ہیں، بعض مجتہدین کے نزدیک 8 ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے کلیئر نہیں کروں گا کہ آغا سستانی کے نزدیک کون سا ہے، تاکہ خود جا کے دیکھیے. ٹھیک ہے، صرف یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں. سر میں تیل لگا لینا، مہندی لگا لینا، خون نکلوا دینا، کوئی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی ہے. صرف یہ 8 چیزیں یا 9 چیزیں روزے کو کیا کرتی ہیں، باطل کرتی ہیں. یہ پہلا اسٹیج. کوئی ان 8 یا 9 چیزوں سے پرہیز کرے یہ روزے دار ہے. نماز صبح سے، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک قربتاً اللہ، ان 9 چیزوں سے، 8 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رہے، اس کو کہیں گے روزے دار. یہ پہلا اسٹیج ہے. مولا فرماتے نہیں، یہ عوام کا روزہ ہے. خواص کے روزے کا اسٹیج اس سے تھوڑا سا اوپر ہے. وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ خواص کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان 8-9 چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہاری زبان، تمہارا ہاتھ، تمہارا پیر، یہ سب بھی روزے سے ہونا چاہیے. آنکھ سے گناہ نہ ہو، کان سے جھوٹ نہ سنو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ سنو، ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھے، پیر سے غلط راستے پہ مت جاؤ. تب یہ روزہ ہوگا خواص کا روزہ. کچھ بچا؟ پھر مولا فرماتے ہیں تیسرا اسٹیج ہے روزے کا اخص الخواص کا روزہ، اولیاء اللہ کا روزہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ مولانا نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اپنی سوچ پہ کنٹرول کرو. سوچ بھی غلط نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا غلط کام اس کی غلط سوچ سے نکلتا ہے. تو اگر تم نے اپنی عقل پر، اپنی تھنکنگ کے اوپر آ کے کنٹرول کر لیا، تب تم کہلاؤ گے اولیاء کا روزہ تم نے رکھا ہے. یہ ہے روزے کا معنی. اب ہم کوشش کریں کہ کم سے کم عوام کے روزے سے نکل کے خواص تک تو آ جائیں. اب چاہے وہ اولیاء والے تک نہ پہنچے، لیکن کم سے کم. اور ضروری نہیں ہے کہ مثلا 16 گھنٹے 14 گھنٹے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، 14 گھنٹے ایک ہی سٹائل ہو. کم سے کم 14 گھنٹے میں 10 منٹ اولیاء والا روزہ رکھ لیں، 15 منٹ اولیاء والا روزہ رکھ لیں. پروردگار توفیق دے گا، دھیرے دھیرے اس کا ڈیوریشن بڑھ جائے گا انشاءاللہ. جی قرآن میں آیا ہے لوگ فیہا خالدون، کہ جنت میں اچھے لوگ ہمیشہ رہیں گے، یعنی انتہائی تک. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو
کیا ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنے میں شریک ہیں؟ جی بے شک، ہم خدا کے ساتھ ابدیت میں شریک ہیں، ازلیت میں شریک نہیں ہے. یعنی جس طرح خدا کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے اسی طرح ہماری بھی کوئی اینڈنگ نہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہاں کے سائنٹسٹ پکار رہے ہیں. بتائیے انرجی کے بارے میں سائنٹسٹ کا کیا کہنا ہے؟ بولیے. انرجی ختم ہوتی ہے، فقط چینج ہوتی ہے. تو آپ نے اسے کیوں نہیں سوال کیا کہ انرجی خدا کی طرح ہو گئی، علی عباس ملے فقط؟ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. ایسا قانون فلسفی ہے کہ جو چیز خلق ہو جاتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہو سکتی. رائٹ جی. انسان اشرف المخلوق پیدا ہوا ہے یا وہ اپنی صلاحیت سے بنتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا صبر کریے انشاءاللہ اور ٹک لگا لیجئے اس پہ. مقصد خلقت کا جب لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں اس کو میں وضاحت کروں گا اس کی. اگر وجود کی جگہ خلقت ہوگا تو کیا پریشانی ہے؟ احسان، جزاک اللہ. یہ جس نے بھی سوال کیا اس کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. احسن. میں نے بیچ میں اشارہ کیا، میری تاکید تھی لفظ وجود کے اوپر، اور میں نے کہا کہ نہیں، بنانے کا ورڈ یوز نہ کریے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے بنانے میں اور وجود میں فرق ہے. بنا کوئی بھی سکتا ہے، وجود نہیں دے سکتا. اسی لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی کو بنا دیں. انسان کسی کو وجود نہیں دے سکتا، لیکن بچے کو پیدا کرنے میں شریک ہو سکتا ہے. لیکن اگر وجود ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ وجود خدا ہی دیتا ہے. ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنی انڈیا میں کمپنیز ہیں جو ادھر سے ادھر سے آتے ہیں پرزے، اور ان کو کیا کرتی ہیں؟ آپس میں ملا کر کے چیز بنا دیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ خالق ہو گیا. اسے خالق نہیں کہیں گے. اگر اس کو خالق بھی کہیں گے تو اس کو وجود دینے والا نہیں کہیں گے. اس لیے میں نے تاکید کی تھی کہ لفظ وجود پہ غور کریے. وجود نہیں کوئی دے سکتا. ہاں بنانے کی بات ہے، بنا سکتا ہے، بہت کچھ بنا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی بنا لے، کہیں سے لے کے تو بنائے گا. خب جہاں سے لے کے بنا رہا ہے، سوال ہے اس کو وجود کس نے دیا ہے. لہٰذا وجود کا ورڈ بہت ہی ایگزیکٹ ورڈ ہے، اور اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھیے، تب بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جی ٹھیک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. اللہم اکس کل عریان. اللہم اغز دین کل مدین. اللہم فرج عن کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مریض. اللہم صد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من احسن اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ بفضلک وکرمک ورحمتک یا ارحم الراحمین.